اسلام آباد والوں مجھے بتاؤ یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ جب ملک ہچکولے کھاتا ہے، جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو. وہ دن رات لگا کے ملک کو ٹھیک کرتا ہے، اور جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو تنخواہ نہ لینے پر یا ہائی جیکنگ پر اس کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیتے ہیں. اور پھر جب نااہلوں کے ہاتھ میں ملک آتا ہے، ملک نیچے جاتا ہے، تو پھر نواز شریف کو آوازیں دیتے ہیں کہ آؤ اور ملک کو ٹھیک کرو. اور آج مان گیا ہے، کہتا ہے کہ ایوان صدر میں میں نے ملاقات کی تھی. تو اگر ملاقات کی تھی تو آج یاد آیا ملاقات کی تھی؟ وہ چپ کر کے چھپ کے رات کے اندھیرے میں ملاقات کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے کی تھی کہ شاید دوبارہ سے سازش کرنے کا موقع مل جائے، اور وہ ملاقات کامیاب نہیں ہوئی تو آج سب میر جعفر بھی ہو گئے، میر صادق بھی ہو گئے. بات ہے، اور کل پرسوں سن رہی تھی، کہہ رہا تھا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تو تالی کے لیے ہاتھ آگے کیا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. اس کا رونا دھونا اور فریادیں ہیں ہی اسی لیے کیونکہ اس کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. اور کیا کہتے ہو، مسلم لیگ نون الیکشن سے ڈرتی ہے؟ الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جس کی جو سلیکٹ ہو کر آیا ہے. الیکشن اب یہ تالی نہیں بجے گی. الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں، مسلم لیگ نون نہیں ڈرتی. اور آ کر دیکھو، تم زمان پاک میں چھپ کر بزدلوں کی طرح بیٹھے ہو، مسلم لیگ نون میدان میں الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ سب کی سپورٹ سے یہ الیکشن میں ہم اترے ہیں. الیکشن ہارنے کے لیے نہیں، الیکشن جیتنے کے لیے اترے ہیں. یہ بھی سن لو، وہ جو 2018 میں تمہاری سلیکشن کمیٹی تھی نا، وہ اب ٹوٹ گئی ہے. اب تمہیں فکر ہونی چاہیے. سلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں، اور نہ صرف گھر چلے گئے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے اپنے کان پکڑے ہوئے ہیں. کل پرسوں میں سن رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ عمران کا گھر جانا ضروری تھا کیونکہ وہ ملک کے لیے خطرہ تھا. جس خطرے کا آپ کو آج پتا چلا ہے، مسلم لیگ نون وہ خطرہ پاکستان کے لیے 2011 میں ہی بھاپ گئی تھی. تو اب آپ کی کہانی ختم، سازشوں کا دور ختم، سلیکشن کمیٹی ختم. وہ جو بابا رحمت تھا نا، بابا رحمت جو اپنے آپ کو کہتا تھا، وہ بابا رحمت اس قوم کے لیے سب سے بڑا بابا زحمت بن گیا. اور جو اس نے امانت اور صداقت کے سرٹیفکیٹ دیے نا اس کو، آج گلی گلی محلے محلے صداقت اور امانت کے پول کھل رہے ہیں. کوئی وہ گھڑی چوری کو رو رہا ہے، تحفے بیچ کر کھا گیا. جتنے مرضی پلاسٹر لگا کے بیٹھو، جتنے چاہے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھاؤ، گھڑی چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا، اپنی اولاد کا بھی حساب دینا پڑے گا، خانہ کعبہ کے نشان والی تصویر والی گھڑی بیچنے کا بھی حساب دینا پڑے گا، فارن فنڈنگ کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جو آپ کی بیگم صاحبہ نے 5 کیرٹ کے ہیروں کی انگوٹھیاں رشوت میں لی ہیں، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا.